بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 114۔ ومن اور کون ہے اظلم سب سے بڑا ظالم، جیسے اکبرو وزن پر افعلو، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا، اظلم سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، بڑا ظلم، بڑا ظالم، اطولو جیسے سب سے لمبا۔ ومن اظلم اور کون ہے سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، یہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع جو منع کرے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں میں، این یوز کرا یہ کہ ذکر کیا جائے، تسبیح کی جائے، فی حسمہ اس کے نام کی، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جانے سے روکے۔ یوز کارا ایک تو ذکر کے معنی بھی آتا ہے اور دوسرا نصیحت کے معنی بھی آتا ہے، کہ مسجد میں نصیحت کی بات کرنے سے اور اللہ کا نام، کیونکہ اس میں تو واضح ہو گیا نا، فی حسم ہو کہ اس کا نام لیا جانے سے، اللہ کا نام لیا جانے سے روکے۔ ویسے ذاکرہ نصیحت کے معنی میں بھی آتا ہے اور ذکر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وسع اور کوشش کرے، فی خرابیہا مسجد میں خرابی کی، مسجد میں ویرانی کی، مسجد کے نظام میں خلل ڈالنے کی۔ اولئک یہ سب وہ لوگ ہیں، ما کان لہم نہیں تھا ان کے لیے، ان یدخلوہا یہ کہ وہ داخل ہوتے اس مسجد میں، یا مسجد میں داخل ہوتے، ہا ضمیر مسجد کی طرف لٹائی جا رہی ہے، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا انہی کے لیے دنیا میں، ان سب کے لیے دنیا میں، خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور ان کو برباد کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مناسب نہیں تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ڈرتے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کے ایک دوسرے کو بے دین کہنے کا ذکر تھا، اس آیت مبارکہ میں ان کے مزید مظالم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ امام ابن جریر نے مجاہد کے ذریعے سے یہ بیان کیا کہ عیسائیوں کی کبھی حرکات میں سے ایک بری حرکت یہ بھی تھی کہ بیت المقدس کی بے حرمتی کرتے تھے اور لوگوں کو وہاں پر نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ آج بھی بیت المقدس میں یہودی جو ہیں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہاں مسجد کے اندر خرابی اور خلل انہوں نے پیدا کر رکھا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان لوگوں سے مراد وہ عیسائی ہیں جنہوں نے محض یہود کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے بخت نصر بابلی کے بیت المقدس برباد کرنے میں مدد کی تھی۔ ابن زید فرماتے ہیں، ان ظالموں سے مراد وہ قریش مکہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا اور عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام شریف میں داخل نہ ہونے دیا۔ اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ روح البیان میں اس آیہ کا شان نزول اس طرح درج ہے، عیسائیوں کے ایک بادشاہ تیتوس نامی نے بخت نصر بابلی کی مدد کی اور بیت المقدس کی بربادی میں حصہ لیا، یہود کو قتل کیا، تورات کو جلایا، بیت المقدس کو اجاڑ دیا اور بیت المقدس میں مردہ خنزیر پھینک دیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک بیت المقدس اسی حال میں رہا۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کسرا کے بعد یہاں پر اذان و نماز کا اہتمام کرایا۔ اس کے بعد بیت المقدس پر پھر ایک دور گزرا۔ صدی سے کچھ زائد عرصہ سے انگریز قابض رہے۔ اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے 555 ہجری میں فتح کیا اور اس کی رونق بحال ہوئی۔ ان دنوں پھر بیت المقدس شریف میں عیسائیوں کے قبضہ ہے اور ملت اسلامیہ خصوصاً فلسطینی نوجوان اس کی آزادی کے لیے پریشان ہیں اور سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ان کا ڈرتے ہوئے مساجد میں داخل ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو خبر دی جا رہی ہے کہ پریشان نہ ہو جاؤ، وہ وقت جلد ہی آ رہا ہے جب مشرکین کو مسجد حرام میں داخلے کی اجازت نہ ہوگی مگر چھپ چھپا کر داخل ہو سکیں گے۔ چنانچہ 9 ہجری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اعلان فرمایا کہ آئندہ کوئی مشرک اس مسجد میں داخل نہ ہو۔ آج بھی ہمارے لیے ہے کہ مسجد میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ کریں۔ ہمارے اکثر یہ جو ریٹائرڈ حضرات ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، وہ عموماً مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی توقعات یہی ہوتی ہے کہ جو انہوں نے زندگی میں اپنا نظام، اپنا طور طریقہ انہوں نے چلایا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں بھی اپنا ہی طریقہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نمازیوں پر بھی اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایون کہ مسجد پر اپنی خواہش کے مطابق امام کو مسجد کو چلانے میں وہ اپنا ہی ایک طور طریقے میں ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ان میں سن رہا ہو تو وہ کوشش کرے کہ مسجد میں تو میں جانا چاہیے کہ جیسے ڈرتے ہوئے اللہ پاک نے کہا کہ مسجد میں خاموشی سے جائیں، نماز ادا کریں اور واپس آ جائیں۔ اگر دوست احباب سے ملنا ہے تو بعد میں مسجد کے باہر ان کو ملیں۔ مسجد کے اندر تو جو دوسری باتیں ہیں، دنیا کی باتیں ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد کے اندر کسی بھی قسم کی غلاظت جو اپنے جسم سے خارج ہو، چاہے آنکھ سے چاہے ناک سے، تو اس کو مسجد کے اندر نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہماری آنکھ کے اندر اگر کچھ چلا جائے تو جیسے آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ مسجد کو ایسے تکلیف ہوگی۔ تو اللہ پاک جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔